بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں اشفاق۔ ویلکم انفو ایٹ اشفاق۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سکھوں نے مغلیہ سلطنت کے بہت سے حصوں پر قبضہ کرتے ہوئے آزادی کا اعلان کر دیا، مگر مغلیہ سلطنت کے 7ویں بادشاہ نے سکھوں کی بغاوت کو کس مہارت کے ساتھ کچلا۔ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی، جس نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، شاہ عالم اول کی خدمت کرتی تھی، اور بادشاہ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا، اس کی مکمل تفصیل مختلف حوالوں کی صورت میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شاہ عالم اول بہادر شاہ کا اصل نام قطب الدین محمد معظم تھا۔ شاہ عالم کا خطاب ان کے والد اورنگزیب عالمگیر نے دیا تھا۔ شاہ عالم اورنگزیب عالمگیر کے دوسرے فرزند تھے۔ ان کی پیدائش 14 اکتوبر 1645 کو دلی میں ہوئی۔ ان کی والدہ نواب بائی ایک مسلم راجپوت خاندان سے تھی اور راجہ تاج الدین خان کی بیٹی تھی۔ ان کی پیدائش کے وقت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نہیں تھے، بلکہ اپنے والد شاہ جہاں کی سرپرستی میں ایک شہزادے اور صوبے دار کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ شاہ عالم اول مغلیہ سلطنت کے 7ویں بادشاہ تھے، جنہوں نے 1707 سے 1712 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ تخت نشینی سے پہلے وہ لاہور، کابل اور آگرہ کے صوبے دار رہ چکے تھے۔ تخت نشینی کے بعد انہوں نے بہادر شاہ اول کا شاہی لقب حاصل کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑے بیٹے محمد اعظم شاہ، دوسرے نمبر پر محمد معظم، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام محمد کام بخش تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، اس لیے ان کے تینوں بیٹوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت شہزادہ محمد معظم کابل کے گورنر تھے، جبکہ ان کے ستیلے بھائی شہزادہ محمد اعظم گجرات کے اور سب سے چھوٹے بھائی محمد کام بخش دکن کے گورنر تھے۔ تاہم ان تینوں بھائیوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں قطب الدین محمد معظم فتح یاب ہونے کے بعد 19 جون 1760 کو 64 برس کی عمر میں باقاعدہ تخت نشین ہو کر شاہ عالم اول بہادر شاہ کہلائے۔ تاریخی روایات کے مطابق اعظم شاہ کے سخت مزاج اور عمرہ کے ساتھ تحقیر امیز سلوک نے اس کے کئی وفاداروں کو بدل دیا تھا۔ اس نے پرانے عمرہ کو نکارہ قرار دے کر ان کی بے عزتی کی اور اپنی فوج کو تنخواہیں بھی ادا نہ کی، جس کے باعث اس کے بہت سے سپاہی اور سردار شاہ عالم کے لشکر سے آ ملے۔ شاہ عالم کی کامیابی کی وجوہات میں ان کی یہی سیاسی حکمت عملی، اہم درباریوں کی حمایت اور فوجی برتری شامل تھی، جن کی بدولت وہ تخت دلی پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہوئے۔ تخت کے ساتھ ہی شاہ اول کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بادشاہ بنتے ہی اس کے ستیلے بھائی کام بخش نے بغاوت کرتے ہوئے خود کو بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا اور اپنے نام کا سکہ جاری کر دیا۔ شاہ اول نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور کئی مہینوں کی کشمکش کے بعد حیدرآباد کے قریب فیصلہ کن جنگ میں شاہ اول نے کام بخش کو شکست دے کر ہلاک کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں راجپوت ریاستوں نے عملی طور پر آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ شاہ اول کے تخت نشین ہوتے ہی انہوں نے ان ریاستوں کو زیر نگی لانے کا فیصلہ کیا اور آخرکار سخت جنگ کے بعد ان ریاستوں کا کنٹرول دوبارہ سلطنت مغلیہ کے پاس چلا گیا۔ بہادر شاہ اول کے دور حکومت میں کئی اہم جنگیں اور مہمات پیش آئیں۔ تخت نشینی کے لیے جنگ جاجون 1707 اور شہزادہ کام بخش کے خلاف جنگ 1708 میں کامیابی کے بعد سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوتیں دبانے کے لیے انہیں مسلسل فوجی مہمات کرنا پڑی۔ دوسرا بڑا عسکری چیلنج پنجاب میں سکھوں کی بغاوت تھی۔
گرو گوبند سنگھ کی وفات کے فوراً بعد 1708 میں سکھ رہنما بندہ سنگھ بہادر نے مغل حکومت کے خلاف عزم بغاوت بلند کر دیا۔ 1709 اور 1710 کے اوائل میں بندہ بہادر نے اپنے حامی خالصہ سکھوں کے ساتھ مشرقی پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مغل فوج کی مسلسل ناکامیوں کے بعد شاہ اول خود دکن سے شمال کی جانب روانہ ہوئے۔ شاہی فوج کے ساتھ وفادار جاٹ اور بندیلا سردار بھی شامل ہو گئے تاکہ سکھوں کو شکست دی جا سکے۔ جولائی 1710 میں ایک بڑے معرکے میں بہادر شاہ کی فوج نے بالآخر سکھوں کو شکست دی، جس کے بعد بندہ سنگھ بہادر میدان جنگ سے جان بچا کر ہمالیہ کی پہاڑوں میں فرار ہو گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں مغلوں نے سرہند اور لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں پر دوبارہ قبضہ تو حاصل کر لیا، مگر بندہ بہادر سنگھ کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ شاہ اول کے بادشاہ بنتے ہی انہیں اندرونی مسائل سے نمٹنا پڑا، اس لیے بیرونی فتوحات ان کے دور میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ انہوں نے اپنے تمام ہمسایہ سلطنتوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ مرہٹہ سلطنت جو مغلوں سے آزادی حاصل کر چکی تھی اور ایک بیرونی طاقت بھی بن چکی تھی، شاہ اول نے ان سے لڑائی کرنے کے بجائے صلح کی پالیسی اپنائی اور ان کے قائد شاہو کو سلطان تسلیم کر لیا اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ مرہٹے دکن سے سالانہ خراج وصول کر سکتے ہیں۔ اس معاہدے سے مرہٹے کچھ حد تک مطمئن ہوئے اور مغلوں کے خلاف یلغار رک گئی۔ یورپی طاقتوں خاص کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ شاہ اول کے تعلقات اچھے تھے اور مغلیہ سلطنت کے لیے براہ راست خطرہ نہیں تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب شہزادہ کام بخش دکن میں بغاوت پر آمادہ تھا تو بہادر شاہ نے مدارس چنائی میں موجود انگریز گورنر ٹامس پٹ کو پیغام بھیجا کہ اگر باغ شہزادہ فرار ہو کر ساحلی علاقوں سے نکلنے کی کوشش کرے تو اسے پکڑ کر حوالے کیا جائے۔ اس خدمت کے عوض انگریزوں کو 2 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ اول نے انگریزوں کو ایک اتحادی کے طور پر استعمال کیا۔ بہادر شاہ اول نے اپنی عمر کے آخری سال پنجاب میں گزارے، جہاں وہ سکھوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے خیمہ زن تھے۔ 1712 کے آغاز تک مغل افواج سکھوں کا زور توڑ چکی تھی۔ شاہ عالم کچھ عرصے سے لاہور میں مقیم تھے۔ لاہور ہی میں فروری 1712 میں بادشاہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ مورخین کے مطابق 27 فروری 1712 کو لاہور میں شاہ عالم بہادر شاہ نے انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 68 برس تھی۔ بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفات کے وقت وہ لاہور کے شالامار باغ کی مرمت و آرائش کا کام اپنی نگرانی میں کروا رہے تھے کہ اچانک علیل ہو کر چل بسے۔ بہادر شاہ اول کو بعد از وفات ان کے خواص نے ادبا خلدہ منزل کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے جنت کو صدار جانے والا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں صوفی بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے پاس ایک خوبصورت موتی مسجد تعمیر کروائی ہوئی تھی اور وصیت کی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد انہیں اسی مسجد میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ بہادر شاہ اول کی مہر اولا کی اس موتی مسجد کے صحن میں سپرد خاک کیا گیا۔ یوں اورنگزیب عالمگیر کے جانشین بہادر شاہ اول کی مختصر مگر اہم حکمرانی کا اختتام ہوا۔